السلام علیکم ناظرین۔ فیکے کی چال سازیاں، مہرو کی پریشان حالی خالدہ اور اس کے بچوں کے بن باپ کی پرورش، کنزا کی زندگی میں نیا موڑ، اس سب سے ایک عجیب کشمکش پیدا ہو رہی تھی۔ سب اپنی پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے۔ مہرو نے اگلے دن فیکے کو دوبارہ کال کی اور اس سے بہت معافیاں مانگی کہ وہ اس کی جان چھوڑ دے، لیکن فیکے نے مہرو کی ایک نہ سنی۔ فیکے نے مہرو کو دھمکی دی کہ اگر وہ اس کی شرط نہیں مانتی تو اس کی تمام تر برہنہ تصاویر اور ویڈیوز انٹرنیٹ پر شائع کر دے گا۔ آج مہرو کو اپنی ماں کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہوئی اور اس کی نصیحت یاد آئی۔ اس کی ماں اکثر اس سے اس باغی انداز پر کہتی تھی کہ مہرو میری دھی رانی، اے خواب اکھاں دے میز کے ای چنگے لگدے نے، کلیاں اکھاں نال خواب ویکھن والیاں دی زندگی عذاب بن جاندی ہے۔ اے سانو رب دا شکر ادا کرنا چاہیدا تے اپنی زندگی لگانی چاہیے۔ آج مہرو کو سمجھ آ گیا تھا کہ انسان جس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے اسے اسی رنگ کے حساب سے خود کو ڈھالنا پڑتا ہے۔ کنزا، جو فیکے پر اعتبار میں کبھی اس پر نظر نہ رکھ سکی، آج خود کو کوس رہی تھی۔ مہرو نے یہ ساری بات کنزا کو بتائی اور یہ ساتھ بھی بتایا کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو فائقہ میرا بہت برا حال کرے گا۔ کنزا اس بات پر مہرو کو کیا جواب دیتی، خاموشی سے کال بند کر دی اور اپنے نصیبوں کو کوسنے لگی، مگر اس کے پاس سوائے افسوس کے کوئی حل نہ تھا۔ کنزا چاہ کر بھی یہ بات اپنے سسرال میں نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ان کے گھر میں مرد کی حکمرانی چلتی تھی۔ اسلامی گھرانہ ہونے کے باوجود عورتوں کو حقوق حاصل نہ تھے۔ مہرو نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا اور فیصلہ کیا کہ میں وہ فیکے کی شرط پوری کرے گی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ مہرو کے تمام تر تعلقات صرف فیکے کی حد تک تھے۔ مہرو نے فیکے کو کال کی اور اسے کہا کہ مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ فیکے نے جیسے ہی یہ بات سنی وہ خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ اس نے مہرو کو کہا کہ ہم شہر سے باہر جائیں گے، تم اپنا بیگ تیار کر لو۔ مہرو نے بوجھل دل سے اپنا بیگ تیار کیا اور خالدہ کو بتایا کہ ٹریننگ کے سلسلے میں اسے 1 ہفتے کے لیے باہر جانا ہوگا۔ جانے سے پہلے مہرو نے خالدہ کو کچھ پیسے پکڑا گئی اور ضرورت کا سامان لا کر گھر رکھ دیا تاکہ خالدہ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ فیکے نے بھی اپنے گھر بتایا کہ وہ دوستوں کے ساتھ سیر کرنے جا رہا ہے۔ کنزا نے اس کا بیگ تیار کیا اور فیکے کو بتایا کہ 10 دن میں وہ باپ بننے والا ہے۔ فیکے کو اس بات سے کوئی پرواہ نہ تھی، اس نے صرف اتنا کہا کہ میں وقت سے پہلے آ جاؤں گا۔ فیکے نے اپنی گاڑی نکالی اور مقررہ جگہ پر پہنچ کر مہرو کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد مہرو رکشے سے اتری۔ آج اس نے برقع بالکل نہیں پہنا تھا، کالا چست لباس اور بیل والی جوتی پہنی ہوئی تھی۔ ہیل والی جوتی پہن کر وہ سڑک پر آئی۔ فیکہ جو پہلے اس کا انتظار کر رہا تھا، مہرو کو دیکھ کر اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ مہرو گاڑی میں بیٹھ گئی اور اس کا سامان فیکے نے گاڑی میں رکھ لیا۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ فیکے نے دوران سفر مہرو سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن مہرو نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ خیر، کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد مہرو اور فیکہ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ فیکے نے پیشگی ہوٹل کا کمرہ بک کرایا ہوا تھا۔ کمرے میں پہنچتے ساتھ سامان رکھا اور کمرہ بند کر دیا۔ فیکہ کھانے کا پوچھنے لگا، جس پر مہرو نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ فیکے نے روم سروس پر کال کی اور کھانا منگوا لیا۔ جب تک کھانا آیا تب تک فیکہ نہا دھو کر کپڑے بدل کر کمرے میں آ چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اب مہرو کے ساتھ کیا ہونا تھا یہ مہرو اچھے سے جانتی تھی اور خود کو دماغی طور پر تیار کر چکی تھی۔ فیکہ بہت پرسکون نظر آ رہا تھا۔
اور دور سے مہرو کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے کمرے کی لائٹ بند کر دی اور مہرو کو اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ فائقے نے آہستہ آہستہ مہرو کو کپڑوں سے آزاد کرنا شروع کر دیا اور کچھ ہی پل میں مہرو اور فائقہ کپڑوں سے آزاد تھے۔ فائقے کے انداز آج کچھ بدلے بدلے لگ رہے تھے۔ اس میں آج پہلے جیسی جنونیت نہیں تھی، بلکہ فائقہ آج سب کچھ بڑی تسلی سے کر رہا تھا۔ فائقے نے مہرو کو سر سے لے کر پاؤں تک ہر جگہ بوسے اور اس جسم پر جگہ جگہ اپنے بوسوں کے نشان چھوڑ دیے۔ مہرو بھی فائقے کے اس انداز سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور مزید پیار کی طلبگار تھی۔ فائقے نے مہرو کے کمر پر بوسہ دینا شروع کر دیے اور اپنے سخت مردانہ ہاتھوں سے مہرو کے نازک اعضاء کو سہلانا اور دبانا شروع کر دیا۔ مہرو بالکل مدہوش ہو گئی اور بال سارے کھول کر فائقے کے ساتھ برابر مزہ لیتی رہی۔ اب مہرو فائقے کی جاگیر تھی۔ مہرو کی تڑپ میں اضافہ ہوتا چلا گیا، لیکن فائقے نے مہرو کی اس تڑپ کا علاج بہت دیر بعد کیا۔ مہرو کا جسم بالکل نڈھال ہو چکا تھا اور مہرو میں ہمت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر اپنے کپڑے بھی پہن سکے، لیکن اسے ایک عجیب سکون مل رہا تھا۔ پر فائقے کے اندر جو آگ جل چکی تھی وہ ابھی تک نہ بجھی تھی۔ فائقے نے ایک بار پھر مہرو کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ یہ کام اس رات کئی بار ہوا۔ فائقہ اپنی ہوس کی آگ بجھانے کے بعد بے سدھ ہو کر سو گیا، جبکہ مہرو پتہ نہیں کب کی اپنے حواس کھو چکی تھی۔ صبح اٹھتے ساتھ فائقہ نہا دھو کر فارغ ہوا، ناشتے کا آرڈر دیا اور مہرو کو بھی اٹھایا۔ مہرو نے اپنے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر کمزوری سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ فائقے نے مہرو کو سہارا دے کر غسل خانے میں چھوڑا اور خود ناشتے کا انتظار کرنے لگا۔ مہرو بڑی مشکل سے نہا کر باہر آئی اور سارا وقت یہی سوچتی رہی کہ مجھ سے ایک رات برداشت نہیں ہوئی اور ابھی 6 دن اور 6 راتیں باقی ہیں۔ خیر، فائقے نے پتہ نہیں کون کون سے نسخے استعمال کیے ہوئے تھے، جو اس کی ہوس ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہا۔ مہرو اب اس قدر ہو گئی تھی اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آخر کار معافی کا دن آ ہی گیا۔ یہ آخری دن تھا جب مہرو فائقے کے پاس تھی۔ مہرو کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے نیچے کالے اور داغ دھبے پڑ چکے تھے۔ مہرو کے جسم پر جگہ جگہ فائقے کے بوسوں کے نشان تشدد کا منظر پیش کر رہے تھے۔ مہرو کی گردن سے لے کر پاؤں تک ہر جگہ نیل پڑ چکے تھے۔ مہرو کے پاس پانی کا گلاس اٹھانے کی بھی ہمت نہ تھی۔ وہ ان دنوں 7 دنوں میں اپنی عمر سے 10 سال بڑی لگنے لگی تھی، ایک دم ہڈیوں کو ڈھانچہ بن گئی تھی۔ یہ آخری دن تھا۔ مہرو نے رو رو کر فائقے سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ مجھے جانے دو، مجھ میں اب ہمت نہیں ہے، میں مر جاؤں گی۔ تم نے اتنے دن رات اپنی ہوس پوری کی، اب میری ہمت جواب دے گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ فائقے نے کہا، ہاں تمہیں معاف کر دوں گا، پر آج کا دن ختم ہونے کے بعد پھر تم ساری زندگی کے لیے آزاد ہو۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تب تمہیں خیال آئے گا کہ میرے جیسا طاقتور مرد تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آ سکتا۔ مہرو کی آہ گزاری کا فائقے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مہرو نے جب اب سے انکار کیا تو فائقہ غصے میں آ گیا۔ اس نے مہرو کا ہاتھ پکڑ کر باندھ دیا، اس کے ساتھ سخت سلوک کیا اور اسے نوچتا رہا۔ اس زیادتی کی اس جسم پر جگہ جگہ کتوں کی طرح کاٹنے کے نشان تھے۔ اپنی آگ بجھانے کے بعد جب اس نے مہرو کو اٹھانے کی کوشش کی تو مہرو نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بے سدھ بستر پر پڑی رہی۔ مہرو کی یہ حالت دیکھ کر فائقہ نہایت ہی پریشان ہو گیا۔ اس نے جلدی سے مہرو کی نبض چیک کی۔ مہرو کی نبض چل رہی تھی مگر بہت آہستہ۔ فائقے نے جلدی جلدی مہرو کو خود کپڑے پہنائے اور گاڑی میں بٹھا کر واپس لاہور آ گیا۔ وہ اسی دوران مہرو کو پانی پلاتا رہا۔
مہرو کچھ ہوش میں آئی۔ فائقہ مہرو کو لے کر سیدھا اپنے ایک دوست کے کلینک پر پہنچا اور اسے سارا ماجرا بتایا۔ فائقے کے دوست نے فائقے کو بتایا کہ اگر یہ لڑکی مر گئی تو تم زندگی بھر جیل میں چکی پیسو گے۔ خیر، فائقے کے دوست نے مہرو کا علاج شروع کیا۔ کچھ گھنٹے بعد مہرو کو ہوش آ گیا، لیکن کمزوری کی وجہ سے اس میں بیٹھنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ فائقے نے مہرو کو ہوش میں آئے دیکھا تو فٹافٹ مہرو کے پاس پہنچا۔ مہرو نے فائقے کو پاس آنے کا کہا۔ جب فائقہ مہرو کے پاس آیا تو مہرو نے اسے بتایا کہ میں بہت پہلے سے جانتی ہوں، تم شادی شدہ ہو، تمہاری بیوی کا نام کنزا ہے اور وہ عنقریب ماں بننے والی ہے۔ صرف میں ہی نہیں، تمہاری بیوی بھی تمہاری اس گنہونی حرکت کے بارے میں سب جانتی ہے۔ فائقے تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ میں نے تم سے پیار کیا اور تم نے مجھے اس کا یہ صلہ دیا ہے۔ فائقہ جاؤ، آج میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں، اللہ پاک تمہیں بیٹی عطا کرے اور اسے بھی کوئی تم جیسا فائقہ ملے۔ اتنا کہنا تھا کہ مہرو کی حالت غیر ہو گئی۔ مہرو کا سانس اکھڑنے لگا۔ فائقے کو اس کے دوست نے کمرہ علاج سے باہر جانے کا بولا اور خود علاج شروع کر دیا۔ مہرو کی حالت غیر ہوتی چلی جا رہی تھی، سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹر اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ فائقہ باہر بینچ پر بیٹھا اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ فائقہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کے دوست نے آ کر بتایا کہ مہرو اب اس دنیا میں نہیں رہی، میں اسے بچا نہیں پایا۔ فائقے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور مہرو کی لاش کو کس کے حوالے کرے۔ وہ جانتا تھا کہ اس شہر میں مہرو کا اس کی بہن کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ فائقہ اسی سوچ میں گم تھا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ فون کنزا کا تھا۔ کنزا نے بتایا کہ میں ہسپتال آ گئی ہوں، آپ بھی جلدی سے پہنچیں، آپ کے دستخط کے بنا ڈاکٹر زندگی کا عمل شروع نہیں کریں گے۔ فیصلے نے اپنے دوست کو کفن دفن کے پیسے دیے اور کہا کہ کسی دوست کے ہاتھ مہرو کی لاش اس کے گھر پہنچا دے۔ فائقے کے دوست نے اس بات کو مناسب نہ سمجھا۔ اس نے مہرو کا موبائل سے خالدہ کا نمبر لیا اور اس کو کال کر کے بتایا کہ آپ کی بہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ فلاں جگہ کلینک میں ہے، ایک آدمی اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ خوش قسمتی سے اسی دن صبح مہرو کا بھائی گاؤں سے آیا تھا۔ خالدہ نے جب یہ بات سنی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھا اور بھائی کے ہمراہ کلینک پہنچی۔ کلینک پہنچتے ہی خالدہ نے دیوانوں کی طرح اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹرز نے اسے بتایا کہ آپ کی بہن کی حالت بہت نازک تھی، ہم نے بہت کوشش کی مگر بچا نہیں پائے۔ خالدہ کا یہ ایک واحد آسرا تھا جو اس کا اور اس کے بچوں کا خیال رکھتی تھی۔ مہرو کی وجہ سے ہی خالدہ کو حوصلہ تھا اور وہ اپنے خاوند کے بنا بھی گزارا کر رہی تھی، لیکن اب وہ امید کی واحد کرن ختم ہو چکی تھی۔ خالدہ کے بھائی نے حوصلہ کیا اور لاش کو گھر لے کر جانے کی تیاری شروع کی۔ ڈاکٹرز نے فائقے کی دی ہوئی رقم اپنی طرف سے مہرو کے بھائی کے حوالے کی۔ کفن دفن کا انتظام کر لیجیے گا، یہاں ان کا کوئی نہ تھا۔ خالدہ نے اپنا سامان پیک کیا اور بچوں کو اٹھایا اور مہرو کی لاش لے کر گاؤں چلے گئے، جہاں اس کی آخری رسومات ادا ہوئیں۔ فائقہ جو پریشانی کے عالم میں جلدی سے اسپتال پہنچا اور اس کی بیوی تکلیف سے چیخ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نرس باہر آئی اور اس نے جواب میں فائقے کو کہا کہ آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، آپ باپ بن گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ فائقے کا رنگ اڑ گیا، اس کا رنگ سفید پڑ گیا اور ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو گئے۔ فائقے کے دماغ میں اب مہرو کی بات گھوم رہی تھی جو اس نے مرنے سے پہلے کہی تھی۔ فائقہ یہی سوچ رہا تھا کہ مہرو کی بد دعا آسمان چیر کر اسے لگ گئی ہے۔
میں نے مہرو کو کس قدر دکھ تکلیف دیے کہ وہ اس دنیا سے ہی چلی گئی اور جاتے جاتے اپنی بد دعا ہمیشہ کے لیے مجھے دے گئی۔ فائقہ اپنی بیٹی کو ہاتھوں میں کڑے زاروں قطار روتا جا رہا تھا کہ مہرو کی ایک بات تو سچ ہو گئی، کیا پتا کل کو میری بیٹی جوان ہو تو مہرو کی دوسری بات بھی سچ ہو جائے۔ فائقے نے گھر کے ساتھ کنزا سے معافی مانگی اور اسے بتایا کہ وہ ان دنوں کا گنہگار ہے۔ کنزا ایک اچھی عورت تھی۔ اب فائقہ کسی نہ کسی قبرستان جا کر بیٹھ جاتا اور مہرو کی ہم نام قبریں ڈھونڈتا اور قبر کی مٹی اپنے سر میں ڈال کر معافی مانگتا۔ مہرو دنیا سے چلی گئی مگر سخت انتقام لے کر گئی، ایسی بد دعا دے کر گئی کہ فائقہ چاہ کر بھی اپنے گناہوں کو بھلانے کی کوشش نہیں کر پایا۔